دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہم سب کو فہم قرآن کی دولت نصیب فرمائے۔ جب ہمیں فہم مل جائے گا نا، جو آج ہم نے تلاوت کی، اگر آپ اس کا جب آپ کے زبان پر وہ جملہ آئے گا تو آپ کے ذہن میں پھر پورا ایک تصور ہوگا۔ اللہ فرما رہا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہیں ایک مثال دی جا رہی ہے، ایک مثال تمہارے لیے بیان کی گئی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو۔ اے لوگو، تمہیں ایک مثال دی گئی، غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کوئی خاص بات، کوئی خاص کلام ہے جس کے لیے اللہ پہلے یا ایھا الناس کہہ کے بھی متوجہ کیا، اے لوگو، اور اس کے بعد پھر آخر میں کہا غور سے سنو، فاستمعوا لہ۔ اور یہیں پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جن کو اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، یہ تو سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں تو یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ ان کی کم مائیگی، اس کی حیثیت اتنی گری ہوئی ہے کہ مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز لے جائے تو یہ مکھی سے وہ چیز چھین نہیں سکتے۔ تم نے کیسوں کو اللہ کے بالمقابل لا کھڑا کیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی مادی دنیا کے حوالے سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے روپے پیسے کو اپنا معبود بنا لیا۔ فرمایا تعیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، کتنا برا ہے وہ آدمی جو درہم و دینار کو اپنا معبود بنائے بیٹھا، جو عبد دینار ہے، عبد درہم ہے۔ پھر یہی ایک جملہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس جملے کو سنیں اور پھر اس جملے کے تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی نا وہ ان لوگوں سے نہیں ہوئی۔ اللہ کی قدر جو کرنی تھی، جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، وہ ان سے نہیں ہوا۔ اور جو روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور ممبر پر جلوہ افروز ہو کے آپ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے، جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا وہ اللہ کی قدر انہوں نے نہیں کی۔ حالانکہ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ فرما رہا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن پوری روئے زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، پوری روئے زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوگے۔ زمین و آسمان جب لپیٹ کے، اسی لیے فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ جو زمین و آسمان کو لپیٹ لے گا وہ پاک ہے، برتر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب یہ آیت آپ نے تلاوت کی نا تو آپ اپنے ہاتھوں کو آگے پیچھے لے جا کر حرکت دے رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے فرمان لگے اللہ تعالیٰ خود اپنی بڑائی بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الجبار، انا المتکبر، انا الملک، انا العزیز، انا الکریم۔ اللہ فرمائے گا میں ہوں جبار، میں متکبر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں غالب ہوں، میں سخی ہوں۔ چشم تصور میں ذرا سوچے کہ یہ جملے میں نے کہے، آپ نے سن لیے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ آیات پڑھ کے فرمانے لگے نا، اللہ فرمائے گا میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، کہاں ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے اللہ فرمائے گا کہاں ہیں؟ این ملوک الارض، وہ زمین کے بادشاہ، وہ جھوٹے دعوے دار کہاں ہیں؟ آج میں اللہ ہوں، میں جبار ہوں،
میں متکبر ہوں، میں غالب ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی، آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ الفاظ جب آپ ادا کر رہے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس قدر لرزہ طاری ہوا، ہم نے کہا آپ ممبر سے نیچے آ جائیں گے۔ اس قدر لرزہ طاری ہوا، کپ کپاہٹ اس قدر جسم پر طاری ہوئی کہ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ یہاں بیٹھے نہیں رہیں گے، نیچے آ جائیں گے۔ یہ ہے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تمہیں کیا پتہ اللہ کے جلال کا، اللہ کی ہیبت کا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تم تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہو۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، تم تو پتھروں سے بھی گئے گزرے۔ یہ آیات جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پڑھ رہے ہیں، لرزہ طاری ہے، وہ کہنے لگے کہ یہ ممبر پر بیٹھے نہیں رہیں گے۔ میں بڑا ادب والا جملہ، وہ شاید آپ لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے۔ اردو زبان میں جب کہا یعنی ہم عام طور پہ کسی کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو تھا وہ سواری سے گر گیا، لیکن اردو ادب میں اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص سواری سے نیچے آ رہا۔ ہم یہ جملہ نہیں کہہ سکتے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کی کیفیت بھی ایسے ہی تھی کہ آپ پر اس قدر آپ پر کپ کپی طاری تھی کہ عبداللہ کہنے لگے کہ حضور ممبر سے نیچے آ جائیں گے۔ آپ کے ہاتھ اس قدر آپ نے حرکت دی۔ جب انسان کو اللہ کی ذات کا حقیقی معرفت اور ادراک نصیب ہو جائے نا، اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اس کا پھر حال یہی ہوتا ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نظر آیا، کیونکہ خدا کی معرفت جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اتنی اور کسی کو نہیں۔ اور جب انہوں نے یہ آیات تلاوت کی ہوں گی کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کا، ہمارا ہر بال زبان بن جائے اور اللہ کی پاکی بیان کریں، ہم اس کی پاکی بیان نہیں کر سکتے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقرار کریں لا احصی ثناء علیک، اے باری تعالیٰ میں تیری حمد نہیں کر سکا جو تیری حمد کرنے کا حق تھا۔ ہم کہتے مانگتے تو ہیں، عبادت تو کرتے ہیں، پڑھتے تو ہیں، ہم تو 4 عبادتیں کر کے 4 سجدے کر کے اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ساری رات کھڑے ہو کر پاؤں سوج جاتے ہیں، پھر بھی اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھ سے تیری ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکا، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم اس کی تعریف و توصیف نہیں کر سکے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکے۔ ہم جیسا ناشکرہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کس قدر نواز رہا ہے، کس قدر نواز رہا ہے، کس قدر نواز رہا ہے۔ اس کی عنایات، اس کی بخششیں کسی لمحہ کسی لحظہ بھی رکی نہیں۔ ہم کس قدر اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنی ذات کی محبت نصیب فرمائے، ہم سب کو قرآن و حدیث سے محبت نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت کا صدقہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔